بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو چار باتیں رمضان کے روزوں کے حوالے سے کچھ دوستوں نے پوچھی ہیں۔ باتیں سبھی تقریباً معروف اور جانی پہچانی ہیں، لیکن ان باتوں کو تازہ کر لینا اور دہرا لینا یقیناً فائدہ مند ہے۔ پہلی بات کہ روزہ ہر ایک عقل مند بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، کسی کو کوئی استثناء نہیں ہے۔ ہر شخص کے لیے جو بھی مسلمان ہے، عقل مند ہے، بالغ ہے، مرد ہو یا عورت، اسے روزہ لازماً رکھنا ہے، سوائے مریض کے کہ اگر وہ مرض کی حالت میں روزہ نہ رکھنا چاہے تو جتنے روزے رمضان میں اس کے رہ جائیں گے، رمضان کے بعد اسے پورا کرنا پڑیں گے۔ یا سفر کی حالت میں اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکا ہو اور اللہ نے باقاعدہ رخصت دے دی ہے مرض اور سفر میں، تو جتنے روزے سفر کی حالت میں اس کے رہ گئے وہ روزے رمضان کے بعد پورے کرے گا۔ خواتین کے جو روزے رہ جاتے ہیں، خواتین بھی ان روزوں کو رمضان کے بعد مکمل کریں گی، لیکن جن ایام میں انہیں روزہ نہیں رکھنا ہوتا ان ایام میں وہ گھر کے تمام مشاغل، سحری بنانا، افطاری سحری میں شریک ہونا، ان تمام مشاغل میں، ان تمام کاموں میں بالکل ایک نارمل انسان کی طرح، گھر کے ایک فرد کی طرح شریک ہوں گی، اور اس میں سحری افطاری کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا۔ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص مسواک کرے تو یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ ہر قسم کی مسواک، چاہے وہ خشک ہو یا تر، روزے کی حالت میں انسان کر سکتا ہے، جتنی بار کرنا چاہے اتنی بار کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے، اپنے دانتوں کو صاف رکھنا چاہیے اور اس بات کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ روزے کی حالت میں سرما لگانا، خوشبو کا استعمال کرنا، بالوں میں تیل ڈالنا، بال بنانا، نہانا، یہ سب کام جائز ہیں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں وہ انجیکشنز جو دوا کی شکل میں انسان کے جسم میں لگتے ہیں، وینز میں نہ لگے، وہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگایا جا سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں وہ مرض کہ جس میں دمہ کی صورت میں انسان کو انہیلر کا استعمال کرنا پڑتا ہے، تو علماء نے کہا ہے کہ انہیلر کا استعمال روزے کی حالت میں کیا جا سکتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں، اس پہ فرق نہیں پڑے گا۔ روزے کی حالت میں گرد و غبار کی شکل میں جو چیز انسان کے منہ میں چلی جاتی ہے، یا کسی ایسی دکان پہ کام کرتا ہے جہاں ہوا کے ذریعے سے کوئی کھانے پینے والا ذائقہ اس کی زبان پہ آ جاتا ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے روزے کی حالت میں ان تمام باتوں کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ روزے کی حالت میں اگر کسی کا معدہ خراب ہو جاتا ہے اور اسے قے آ جاتی ہے معدے کی کسی خرابی کی وجہ سے، کھانے کی بد ہضمی کی وجہ سے، تو بے ساختہ بلا ارادہ قے آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ اس کا برقرار رہے گا اور وہ اپنا روزہ برقرار رکھتے ہوئے اسے مکمل کرے گا۔ جان بوجھ کر کوئی چیز منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے گا اور اس کے نتیجے میں قے اگر آ جاتی ہے اور منہ بھر کے قے کر دیتا ہے تو اس سے روزہ ناقص ہو جائے گا اور اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے ہر شخص کے جس پر روزہ فرض ہے اسے فجر کی نماز سے لے کر یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے روزے کو مکمل کرنا ہے۔ روزے کے لیے سحری کھانا اسے باعث برکت بنایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کا اہتمام کیا کرو، سحری کے اہتمام میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی شخص سحری کے وقت نہیں اٹھ سکا اور وہ سحری نہیں کھا سکا تو محض رات کی ہوئی نیت اس کے روزے کے لیے کافی ہے، اور وہ صبح جب اس کی آنکھ کھلے تو آنکھ کھلتے ہی وہ یہ کہے
یا اپنے ذہن میں یہ خیال کر لے کہ میں آج روزے سے ہوں اور چونکہ پورے رمضان کا روزہ اس پر فرض ہے، اس کی یہ نیت اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر وہ سحری کا اہتمام کرتا ہے تو یقیناً یہ باعث برکت ہے۔ افطار کے موقع پر تاخیر سے بچنا اور تاخیر نہ کرنا اس کو پسند کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک افطاری میں جلدی کرے گی۔ اور افطاری میں جلدی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی سورج کے غروب ہونے کا پتہ چل جائے، جیسے کہ آج کل گھڑیوں کی صورت میں باقاعدہ گھنٹے اور منٹ لکھے جاتے ہیں کہ آج سورج اتنے بج کے اور اتنے منٹ پہ غروب ہوگا، جیسے ہی سورج غروب ہو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ روزہ افطار کرنے کے لیے اذان کا سننا لازمی نہیں ہے، اس لیے کہ روزے کے افطار کا تعلق اذان سے نہیں غروب آفتاب سے ہے۔ کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں اذان سنائی نہیں دے رہی، کسی ایسے علاقے میں ہے جہاں اذان نہیں دی جا رہی، لیکن اگر غروب آفتاب کا وقت ہو گیا ہے تو بس روزہ اس نے افطار کر لینا ہے۔ یا اگر وہ کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں آس پاس تو اذان چل رہی ہے لیکن اسے سنائی نہیں دی، تو اس لیے اذان کا انتظار نہیں کرنا، سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرنا ہے۔ جیسے غروب ہو فوراً ہی افطار کر لے، اسی میں برکت ہے۔ افطار کرنے سے پہلے افطار کی دعا پڑھنی چاہیے، افطار سے پہلے کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، اور گپ شپ میں افطار کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول پر درود بھیجا جائے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی مسنون دعائیں پڑھی جائیں، اجتماعی طور پر گھر میں سارے مل کر افطاری کریں تاکہ بڑوں کو دیکھ کر بچوں کو بھی پتہ چل جائے کہ روزہ کس طرح افطار کیا جاتا ہے، اس کے آداب کا اسے پتہ چل جائے۔ اس طرح یہ تعلیم اور عام ہوگی۔